آپ نے بہت دفعہ سوشل میڈیا میں آج کل سنا ہوگا مائنڈ اوور ریالٹی اینڈ مائنڈ مینیفیسٹیشن کے حوالے سے، پرسیپشن مینجمنٹ کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیوز بہت زیادہ آج کل ڈفرینٹ کورسز میں آفر ہو رہی ہیں. میں نہ تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتے نہیں کہ ان کورسز میں کیا ہوتا ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ ویڈیو کلپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی چینل. یہ چھوٹا سا ویلاگ ہے کیونکہ آج کا جو ٹاپک آف ڈسکشن میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک حدیث قدسی کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے. وہ حدیث قدسی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، صحیح البخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے. روایت ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایک طوالت ہے اس حدیث میں، لیکن ہم اس کی انٹائرٹی کو آج ڈسکس نہیں کریں گے. وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہوں جیسا وہ میرا گمان رکھتا ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں وہ کچھ کروں گا اپنے بندے کے لیے جو کچھ وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ میں کر سکتا ہوں اس کے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بات ہو رہی ہے پرسیپشن کی، کہ جیسے میں نے پرسیو کیا اللہ کو، اللہ تعالیٰ میرے گمان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پاک ایگزالٹڈ سیلف مجھے اتنی پاور جو دے رہی ہے وہ کیوں دے رہی ہے؟ اس میسج کا مقصد کیا ہے؟ اس میسج کی میری ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا اپلیکیشن ہے؟ کیا اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے میری زندگی میں، یعنی ایک میرا مالک کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور اس کے علاوہ جو میری لائف میں ہے، میری جاب ہے، میری ایسپریشنز ہیں، میرے پلانز ہیں، میں نے کوئی نئی گاڑی لینی ہے، میں نے کوئی گھر لینا ہے، تو کیا وہاں بھی اگر میں ایک پرسیپشن جوڑوں گا اپنے ذہن میں تو وہ بھی مینیفیسٹ اسی طرح سے ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال آج ہم اس پہ ڈویل کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک، جس سے بڑا کوئی ہے نہیں، جس کا کوئی کمپیریزن نہیں، وہ ایک ہے، قل اللہ احد، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جب اللہ نے اپنی ذات پاک کو آپ کی پرسیپشن کے سبسروینٹ کر دیا ہے تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا ایک امپاورنگ میسج ہے. بہت خوبصورت ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیول آف امپاورمنٹ کا ایک میسج دیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا گمان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، آپ کے گمان میں ایک قوت ہے کہ مالک آپ کے ساتھ کس ریلیشن شپ میں آئے گا، کس طرح سے وہ انٹریکشن ہوگی، تو اس کا سمپل میننگ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ دنیا کے معاملے ہیں، جو بھی آپ کا فیوچر پلان ہے. اکثر ہم اپنی ورک پلیس پہ سنتے ہیں سینئر لوگ، جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو پازیٹیو سوچنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں انٹرپرسنل اسکل کسی انسان کے ساتھ اچھی ہوں تو اس کو آپ پازیٹیو امیج میں دیکھیں، اس کی پازیٹیوٹیز پہ فوکس کریں، کیونکہ ہر انسان میں گڈ اور بیڈ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پازیٹیو پہ فوکس کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی پرسیپشن آلٹر ہو جائے گی. جب آپ کی پرسیپشن آلٹر ہوگی ان اے پازیٹیو وے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا، پروڈکٹیو ہو جائے گا. یہی سچویشن اپلائی کرے گی گھریلو معاملات میں. کہیں انبن ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ یہاں چینج کرتے ہیں اپنا پرسیپشن، اپنی ہاؤ یو پرسیو دیٹ پرسن، اس کو چینج کرتے ہیں. اور جب وہ چینج کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ چینج ہو جاتا ہے، پوری کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے. وہ جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ فروٹفل ہو جاتا ہے، زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب رہی بات مٹیریل چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. مٹیریل چیزوں میں کیا ہوتا ہے ہماری لائف میں؟ جی گھر بنانا ہے تو ایسا بنانا ہے، فلانی جگہ پہ بنانا ہے، اتنے ایریا پہ بنانا ہے، کچھ ایسا ہو یا گاڑی ہے تو اس کا یہ رنگ ہو، یہ ماڈل ہو، ایسی گاڑی ہو، ویسی گاڑی ہو. کبھی آپ نوٹ کریں کہ آپ کی زندگی کی تمام وہ منازل جو آپ پریکٹیکلی مینیفیسٹیشن جن کی دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ ایک تھاٹ سے ہی ہوتی ہیں. سم ویئر اوور ہیئر وہ پرسیپشن ان چیزوں کو مینیفیسٹ کروا رہی ہے. اٹس جسٹ دیٹ ہم اس چیز کے بارے میں اس طرح سے غور نہیں کرتے، اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری پرسیپشن میں پاور کتنی زیادہ ہے. اور ہم کیوں نہیں سوچتے ایسے؟ کیونکہ ہم نے وہ جو میسج ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈیٹیل میں ڈیکوڈ ہی نہیں کیا ہوتا کہ یار مالک کیا کہہ رہا ہے،
مالک کہہ رہا ہے کہ اس کی ذات، یعنی کہ مالک، میں تو شام کا ڈھلتا سورج دیکھ رہا ہوں، حالانکہ وہ ڈھل رہا ہوتا ہے، تو میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ سورج یہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنا دی ہے، اتنی ہیوج بال آف فائر ہے، اور وہ مطلب کروڑوں اربوں سال سے آرڈر فالو کر رہا ہے، 1 انچ اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ادھر ہو جائے. اٹس سچ اے ہیوج تھنگ، مطلب مائنڈ باگلنگ ہے. تو جو مالک اتنی قدرت رکھتا ہے، اور ہم تو خیر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے نا اس کی، تو وہ کتنی ہمیں رسپیکٹ دے رہے، ہمیں وہ کتنی، یعنی کہ ہمیں ہماری پاور سے کتنی خوبصورتی سے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے وہ، میں آپ کے لیے ویسا ہوں جیسا آپ میرا گمان رکھتے ہیں. تو جب مالک نے یہ کہہ دیا اپنے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے لائف میں یاد رکھیے، جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کے سب سروینٹ ہیں. آپ پازیٹیو مائنڈ سے مالک کو یاد کر کے، دعا کر کے، جو ارادہ آپ یہاں پہ، جو پرسیپشن آپ یہاں کریٹ کر کے رکھیں گے، اس مضبوطی میں، اس ایمان میں، آپ یقین کیجئے وہ مینیفیسٹ ہو جائے گا. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ بڑے لوگ، میں نے کچھ ویسٹرن رائٹرز کو یہ لکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ سائلنس، سالیٹیوڈ اور اسٹلنس اچیو کریں، اینڈ بی ویری کیئرفل آف واٹ یو تھنک، بیکاز وٹ ایور یو تھنک از باؤنڈ ٹو مینیفیسٹ. تو یہ کیا چیزیں؟ تو کچھ عرصہ پہلے میں ایک ایسے شہر میں رہتا تھا جہاں میرے گھر کے پاس جمنیزیم تھا، اور وہاں میں روز جاتا تھا ایکسرسائز کرنے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا، ہیوج سائز، آرنلڈ کا نا، اور اس میں آرنلڈ وہ مطلب اپنا وننگ پوز کر رہا ہے، اور اس کے نیچے اسی کی کوٹیشن لکھی ہوئی تھی، اور وہ کوٹیشن یہ تھی کہ اف یو وانٹ ٹو ون یو ہیو ٹو تھنک اٹ تھرو ان آل پاسبل ڈیٹیل اینڈ سی یور سیلف وننگ بفور یو اسٹارٹ کمپیٹنگ اور انٹر کمپٹیشن. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دس از ناٹ ریئلی این آؤٹ آف دا بلو کانسیپٹ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہم ایکچولی وداؤٹ بینگ اویئر ڈیلی بیسس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں اور روزے قبول کرے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. نیکسٹ ویک لاگ تک تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.